السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بریکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ماسک پہننا، ناقدین نے پرخدشے اڑائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کا سب سے کرپٹ صدر ہے۔ جو بائیڈن۔ ترکی میں تاریخی میوزیم آیا صوفیہ کو مسجد میں بحال کرنے کے فرمان پر پوپ فرانسس کا اظہار افسوس۔ حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ میں بلا اجازت داخل ہونے پر 10,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ کویت سے تقریباً 15 لاکھ ملازمین کی واپسی۔ بھارت کے اندر ایک دن میں کورونا کے 28,000 نئے کیسز۔ کیئرس فنڈ کی تفصیل سے مودی خائف کیوں؟ راہل گاندھی۔ بی جے پی نے پارلیمانی کمیٹی کو پی ایم کیئرس فنڈ کی جانچ سے روک دیا۔ شرد پوار نے چین کو پاکستان سے بڑا خطرہ بتایا، فوٹو کھنچانے کے بجائے سنجیدگی سے مسائل حل کرنے پر زور۔ امیتابھ بچن اور ابھیشیک کے بعد اب کورونا پازیٹیو پائی گئی ایشوریہ رائے اور آرادھیا بچن۔ راجستھان بحران میں رنجیت سرجیوالا بولے، 72 گھنٹے میں سچن پائلٹ سے کئی بار ہوئی بات، اعلیٰ کمان سے دروازے کھلے۔ سول سروسز کے لیے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں انٹرویو ٹریننگ، کیا ایک بار پھر کامیابی کو دوہرا پائے گی یونیورسٹی؟ CAA مخالف مظاہرے کی سزا، انس رحمان گرفتار۔ دہلی فسادات میں 2 شکایتوں میں کپل مشرا کا نام، عدالت نے پولیس سے جواب مانگا۔ آندھرا پردیش کی خبریں۔ حکومت آندھرا پردیش نے ریاست میں کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کو دیکھتے ہوئے ہر ضلع کو 20,000 ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کٹس سربراہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ WSR کانگریس پارٹی کو دہلی ہائی کورٹ کی جانب سے نوٹس جاری، ہمارے نمائندے مطہر علی خان کی رپورٹ۔ ریاست آندھرا پردیش کے ان 2 مقامات پر دوبارہ مکمل لاک ڈاؤن۔ کل سے آندھرا پردیش سے کرناٹک کے لیے بسیں نہیں چلائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ویس جگن موہن ریڈی کو تلگو دیشم قائد ہندوپورم MLA نندا موری بالا کرشنا کا خط۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 91 نئے مریض مصدقہ، تعداد بڑھ کر 2015 ہو گئی۔ ضلع کڑپا کے ریلوے کوڈور میں ایک عورت اپنے گھر پہنچی، 108 ایمبولینس دیکھ کر خوف سے ہلاک۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ماسک پہننا، ناقدین نے پرخدشے اڑائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کورونا بحران کے دوران پہلی بار ماسک پہننے کے بعد سوشل میڈیا پر صدر امریکہ کے میمز کی بھرمار ہو گئی ہے۔ ناقدین نے اس پر انہیں ہالی ووڈ فلموں کے نفسیاتی اور کرمنل ولن کرداروں سے تشبیہ دے ڈالی۔ میں نہ مانوں کی تکرار کے بعد بالآخر ماسک پہن کر تصویر کھینچوانے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر سوشل میڈیا کے منچلوں نے تاک تاک کر وار کیے۔ کسی نے اکیڈمی ایوارڈ یافتہ اداکار اینتھونی ہاپکنس کے ناقابل فراموش کردار سے ملایا تو کسی نے اسٹار وارز کا ڈارتھ ویڈر قرار دے دیا، جس سے سوشل میڈیا پر ٹرمپ کے میمز کی بھرمار ہو گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کا سب سے کرپٹ صدر ہے۔ جو بائیڈن۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے اور میں یہ دوبارہ بھی کہوں گا، ڈونلڈ ٹرمپ جدید امریکی تاریخ کے سب سے کرپٹ صدر ہیں۔ ابلاغ نیوز نے المسیرہ نیوز کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ امریکہ کے سابق نائب صدر جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کو امریکہ کی تاریخ کے کرپٹ ترین صدر قرار دے دیا ہے۔ ترکی میں تاریخی میوزیم آیا صوفیہ کو مسجد میں بحال کرنے کے فرمان پر پوپ فرانسس کا اظہار افسوس۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ استنبول میں واقع آیا صوفیہ کے بارے میں
سوچ کر انہیں شدید دکھ ہو رہا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے استنبول کی تاریخی عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں بحال کرنے کے صدارتی فرمان پر دستخط کر دیے، جو ماضی میں یونانی راسخ العقیدہ مسیحی جامع کیتھیڈرل، رومی کیتھولک کیتھیڈرل، عثمانی مسجد اور سیکولر میوزیم کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ ترکی کے صدر کی طرف سے یہ صدارتی حکم نامہ گزشتہ جمعہ کو ترکی کے ایک عدالت کے اس فیصلے کے بعد جاری کیا گیا ہے، جس میں آیا صوفیہ کی عمارت کو میوزیم میں بدلنے کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔ یہ عمارت جو 1500 سال پہلے ایک کلیسیا کے طور پر تعمیر کی گئی تھی، اس کی حیثیت کو بدلنے کا فیصلہ تنازع کا باعث رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس عمارت کو کلیسا سے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یورپی یونین نے آیا صوفیہ کو مسجد کی حیثیت سے مسلمانوں کی نماز کے لیے کھولنے کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ میں بلا اجازت داخل ہونے پر 10,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ سعودی وزارت حج نے تصدیق کر دی کہ اس بار صرف 10,000 افراد حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے اس موسم حج کے دوران میں مکہ مکرمہ میں مقررہ اجازت نامے کے بغیر داخل ہونے والے افراد پر 10,000 ریال فی کس جرمانہ عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ العربیہ نیوز کے مطابق وزارت داخلہ نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ اس جرمانے کا اطلاق 19 جولائی 28 ذی القعدہ سے ہوگا اور یہ ضابطہ 2 اگست 12 ذی الحجہ تک نافذ العمل رہے گا۔ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں غیر محاذ داخلے کی پابندی کی دوبارہ خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا تو اس کو دگنا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اور یہ رقم 20,000 ریال ہوگی۔ وزارت داخلہ نے تمام شہریوں اور مکینوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس سال حج سیزن کے لیے جاری کردہ ہدایات کی پاسداری کریں۔ کویت سے تقریباً 15 لاکھ ملازمین کی واپسی۔ کویت کو توقع ہے کہ سال 2020 کے آخر تک 15 لاکھ کے قریب بیرونی ملازمین کویت سے نکل جائیں گے۔ میڈیا کے مطابق کورونا وائرس کے منفی اثرات کے باعث کویت میں موجود کمپنیوں نے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے اخراجات کم کرنے کی غرض سے یہ اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کورونا وائرس پھیلنے کے بعد سے مختلف کمپنیاں افرادی قوت کم کرنے کی حکمت عملی اپنانے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح حکومت کی جانب سے بھی نئے رہائشی قانون کے نافذ ہونے کے باعث بہت سے تارکین نے کویت کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کے اندر ایک دن میں کورونا کے 28,000 نئے کیسز۔ بھارت میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 23,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارت میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں مزید تیزی آ گئی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 28,000 مریضوں میں کووڈ-19 کی تصدیق ہوئی ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق کورونا وائرس سے بری طرح متاثر ہونے والے ممالک میں امریکہ اور برازیل کے بعد بھارت کا تیسرا نمبر ہے، جہاں گزشتہ ایک روز میں 28,000 نئے ریکارڈ کیس سامنے آئے ہیں، جس کے بعد ملک بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد لگ بھگ 9 لاکھ ہو گئی ہے۔ کیئرس فنڈ کی تفصیل سے مودی خائف کیوں؟ راہل گاندھی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے تعجب ظاہر کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی پی ایم کیئرس فنڈ میں عطیہ دینے والوں کی تفصیلات کا تبادلہ کرنے سے خائف کیوں ہیں۔ کانگریس کے سابق صدر نے سوال کیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ چینی کمپنیوں نے اس فنڈ میں عطیہ دیا ہے جو کووڈ-19 سے لڑنے کے لیے قائم کیا گیا۔ اب وزیر اعظم ان کے نام بتانے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ راہل نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ ایک میڈیا رپورٹ منسلک کی جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بی جے پی ایم پیز نے اس فنڈ کا جائزہ لینے کے پارلیمانی پینل کے اقدام کو کامیاب ہونے نہیں دیا۔ بی جے پی نے پارلیمانی کمیٹی کو پی ایم کیئرس فنڈ کی جانچ سے روک دیا۔ کمیٹی کورونا سے نپٹنے کے لیے حکومت کے اقدامات اور اس ضمن میں تشکیل دیے گئے پی ایم کیئرس فنڈ کی جانچ سے متعلق کسی نتیجے پر پہنچنے میں ناکام رہی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پی اے سی ایک اہم پارلیمانی پینل میں سے ایک ہے جو آڈیٹر جنرل کی اہم رپورٹس کی جانچ پڑتال کرتی ہے، اور ماضی میں یہ کمیٹی 2G
स्पेक्ट्रम घोटाले जैसे मामले की जांच कर चुकी है। जुमा को यह कमेटी कोरोना के बहरान से निपटने के लिए हुकूमत के इक़दामात और इस ज़िमन में तश्कील दिए गए पीएम केयर्स फंड की जांच करने से मुतालिक किसी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम रही। इस मामले में मय कमेटी के इजलास में तमाम मेंबरों में इत्तेफाक राय नहीं हो सका। बीजेपी लीडरों ने अपनी अक्सरियत के बल पर कमेटी को पीएम केयर्स फंड की जांच करने से रोक दिया। शरद पवार ने चीन को पाकिस्तान से बड़ा खतरा बताया। फोटो खिंचाने के बजाय संजीदगी से मसाइल हल करने पर जोर। चीन के साथ मौजूदा तनाजुर के दरमियान एनसीपी के सदर शरद पवार ने कहा है कि चीन पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा है। साबिक वजीर दिफा ने कहा है कि चीन की फौजी ताकत भारत से 10 गुना ज्यादा है और उसने हिंदुस्तान के पड़ोसियों को अपनी तरफ मोड़ लिया है। शरद पवार ने शिवसेना के तर्जुमान सामना को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि मरकज को बातचीत और सफारती चैनल्स के जरिए चीन पर बैनुल-अक़वामी दबाव पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। शरद पवार ने कहा है कि जब हम दुश्मन के बारे में सोचते हैं तो पाकिस्तान का पहला नाम हमारे जहन में आता है, लेकिन हमें पाकिस्तान के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर तवील अरसे में देखा जाए तो चीन के पास ताकत, सोच और प्रोग्राम है कि वह हिंदुस्तान के मफादात के खिलाफ इक़दामात करे। चीन हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। शरद पवार ने कहा कि चीन भारत के लिए हकीकी खतरा है जो माशी तौर पर मजबूत है। चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरा हिंदुस्तान के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने और गले मिलने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि दोस्ती की तस्वीर खींचकर आप दोनों ममालिक के माबैन मसाइल हल नहीं कर सकते हैं। लद्दाख की वादी गलवान में चीनी और हिंदुस्तानी अफवाज के माबैन तसादुम पर शरद पवार ने कहा है कि जब मैं कहता हूं कि इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए तो उसकी वजह यह है कि हम उन पर हमला कर सकते हैं, लेकिन अगर इस हमले पर जवाबी कार्रवाई की गई तो पूरे मुल्क को भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। अमिताभ बच्चन और अभिषेक के बाद अब कोरोना पॉजिटिव पाई गई ऐश्वर्या राय और आराध्या बच्चन फैमिली के मेंबरान अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन गुज़िश्ता रोज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उन दोनों का मुंबई के नानावती अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इसके बाद उनके पूरे कुंबे का कोरोना टेस्ट कराया गया था। अब कोरोना टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट में ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इसके अलावा जया बच्चन, उनकी बेटी श्वेता नंदा और नाती अगस्त्य नंदा की कोरोना रिपोर्ट मंफी आई है। बच्चन फैमिली में अब तक कुल 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। राजस्थान बहरान में रणदीप सरजेवाला बोले, 72 घंटे में सचिन पायलट से कई बार हुई बात, आला कमान से दरवाजे खुले। कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सरजेवाला ने पीर के रोज मीडिया से खिताब करके सचिन पायलट के बगावती तेवर पर पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि पिछले 72 घंटे में सचिन पायलट से कई बार बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इख्तिलाफ है तो कांग्रेस आला कमान के दरवाजे सचिन पायलट सीम सभी के लिए खुले हैं। इस बीच कांग्रेस के आला ज़राए ने बताया कि 102 अरकान असम्बली ने वजीर आला अशोक गहलोत की हिमायत में खत सौंपा है। सिविल सर्विसेज के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया में इंटरव्यू ट्रेनिंग, क्या एक बार फिर कामयाबी को दोहरा पाएगी यूनिवर्सिटी? गुज़िश्ता कुछ सालों में मुस्लिम अक़लियती यूनिवर्सिटियां तालीम के मैदान में कुछ बेहतर करती नजर आ रही हैं। हाल ही में कौमी पैमाने पर NIRF की रैंकिंग में जामिया हमदर्द, AMU, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे इदारों ने अच्छी रैंकिंग हासिल की तो एक बार और रोशन बाब जामिया मिलिया इस्लामिया के दरीचे से सामने आया है। जामिया मिलिया इस्लामिया के तरबियत याफ्ता उम्मीदवारों ने सिविल सर्विसेज के मुकाबला जाती इम्तिहानात में बेहतरीन मुजाहरा किया है। यूनिवर्सिटी से मिली तफसीलात के मुताबिक जहां एकेडमी के 60 उम्मीदवारों ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस इम्तिहानात पास करने के बाद इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है, तो वहीं अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश रियासत के PSC इम्तिहानात में 24 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है। इसी तरह
اسی طرح جموں کشمیر کا PSC امتحان پاس کر کے 14 امیدوار منتخب ہوئے ہیں۔ CAA مخالف مظاہرے کی سزا، انس رحمان گرفتار۔ UP کانگریس کے اقلیتی سیل کے چیئرمین کو دسمبر میں شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہرہ کرنے کی پاداش میں گرفتار کرنے کے بعد جمعہ کو پولیس نے لکھنؤ میں 27 سالہ انس رحمان کو بھی گرفتار کر لیا۔ انس جو کانگریس کی اسٹوڈنٹس یونین NSUI کے ریاستی سطح پر نائب صدر ہیں، ان کو بھی انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہرے میں شرکت کی پاداش میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان پر حضرت گنج میں مظاہرے کے دوران تشدد کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ بہرحال کانگریس نے اسے ریاست میں پارٹی کی آواز دبانے کی کوشش قرار دیتے ہوئے گرفتاری کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے۔ دہلی فسادات میں 2 شکایتوں میں کپل مشرا کا نام، عدالت نے پولیس سے جواب مانگا۔ شمال مشرقی دہلی کے 2 لوگوں نے کڑکڑڈوما کورٹ میں عرضی دائر کر کے مانگ کی ہے ان کے حلقے میں امن و امان اور ہم آہنگی کو خراب کرنے اور تشدد کرانے میں مدد کرنے کے لیے BJP رہنما کپل مشرا کے خلاف FIR درج کی گئی۔ آندھرا پردیش کی خبریں۔ حکومت آندھرا پردیش نے ریاست میں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کو دیکھتے ہوئے ہر ضلع کو 20,000 ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کٹ سربراہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی صورت میں فوری علاج شروع کر دیا جائے گا۔ کرونا وائرس کی علامت ہوتے ہوئے بھی ٹیسٹ منفی آنے کی صورت میں RT-PCR ٹیسٹ کرایا جائے گا۔ اس میں بھی منفی آنے پر تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ RT-PCR ٹیسٹ کرایا جائے گا۔ زیادہ کیسز والے مقامات اور کنٹونمنٹ زون میں بڑے پیمانے پر کورونا ٹیسٹ کرائے جائیں گے۔ YSR کانگریس پارٹی کو دہلی ہائی کورٹ کی جانب سے نوٹس جاری۔ ہمارے نمائندے مطہر علی خان کی رپورٹ۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائس جگن موہن ریڈی کی حکمراں جماعت YSR کانگریس پارٹی کو دہلی ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کی ہے۔ واضح رہے کہ کڑپا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص محبوب بادشاہ نے دہلی ہائی کورٹ میں YSR کانگریس پارٹی کو اپنی بتاتے ہوئے آندھرا پردیش میں حکمران جماعت پر ان کی پارٹی کے نام کو استعمال کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے ایک پٹیشن داخل کیا ہے، جسے دہلی ہائی کورٹ قبول کرتے ہوئے اس سلسلے میں YSR کانگریس پارٹی اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کی ہے۔ محبوب بادشاہ نے الیکشن کمیشن میں بھی اسی سلسلے میں YSR کانگریس حکمراں جماعت کے خلاف شکایت درج کرائی ہے۔ واضح رہے کہ اسی طرح کی شکایت نرساپورم کے MP رگھو راما کرشنا راجو نے بھی کی ہے۔ ہمارے نمائندے مطہر علی خان نے محبوب بادشاہ سے اس سلسلے میں بات کی ہے۔ السلام علیکم، میں محبوب بادشاہ، نیشنل پریزیڈنٹ انا YSR کانگریس پارٹی۔ یہ انا YSR کانگریس پارٹی یہ راجشیکھر ریڈی کے نام پہ جو الیکشن کمیشن آف انڈیا میں ہمارے پریزیڈنٹ شپ کے نیچے رجسٹر ہوئی۔ اس درمیان میں جگن موہن ریڈی کا جو بھی چہرہ تھا، وہ جو شیو کمار بول کے وہ اس کا یوجنا سامنے آیا، رائتو کانگریس پارٹی تھی۔ آج کل ہر وقت ہمارا YSR کانگریس پارٹی کو لے کے ان کا YSR کانگریس پارٹی بول کے الیکشن میں آنا، ڈرانا، مسلمان پارٹی رکھی بول کے مسلمانوں کو پارٹی کھینچ لینا، ایسے فیلنگ کی ایکٹیویٹیز بہت چل رہے ہیں جگن موہن ریڈی کے پارٹی سے۔ اب اس کے مطابق ہم گئے الیکشن میں بھی ہمیں میونسپل اسمبلی میں بھی دیکھے، پر میونسپل الیکشن میں بھی دیکھے، ان کا مینیفیسٹو بھی YSR کانگریس پارٹی بول کے آ رہا۔ ایکچولی الیکشن کمیشن آف انڈیا ہم کو چھوٹ دے کے کسی کو بھی YSR کانگریس پارٹی بول کے کسی کو بھی پروناؤنس کرنے کو نہیں، لکھنے کو نہیں، لیکن ان کے مینیفیسٹو میں بھی ایسا لکھتے ہیں۔ جہاں گورنمنٹ کا فرضہ لکھتے ہیں، اپلیکیشن لکھتے ہیں، تو یوجنا سرامی کا رائتو بول کے لکھتے ہیں۔ کہیں انآفیشیل میں یوز کرتے ہیں، پبلک میں یوز کرتے ہیں، تو ہمارا YSR بول کے بول رہے ہیں۔ اس کے درمیان میں 30 تاریخ کو 6 مہینہ 2020 کو میں الیکشن کمیشن آف انڈیا نیو دہلی میں اور ہمارا اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ جا کے کمپلینٹ لانچ کرے۔ اس کے کمپلینٹ کے مطابق چلم چڑھے چل رہے ہیں، مسلمانوں کو توفیق کر رہے ہیں، مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ جگن موہن ریڈی پارٹی مسلمانوں کو ووٹ لے کے BJP کے NRC کو ووٹ دیا۔ مسلمانوں میں سوچنا ہے
नॉर्थ में मुसलमान लीडर बीजेपी तरफ है, लेकिन बीजेपी डायरेक्ट उनको काम करके देती है। जगनमोहन रेड्डी मुसलमानों का वोट लेके शादी मुबारक निकाल दिया, गोसे गोसे निकाल दिया, कोई भी मुंह डाला तो उसको जेल कटाने की प्रोग्राम बनाया। जब ये जेल की हालत हुआ, ये 420 एक्टिविटीज में माहिर है इनके पार्टी वाले, इसीलिए क्या आए बोले तो हम लड़ना जरूरी है। इस लड़ाई के अंदर हम अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कल यानी कि 9 तारीख 7वां महीना 2020 को दिल्ली हाई कोर्ट में हम रिट पिटीशन नंबर 4120/2020 दाखिल किए। कोर्ट ने बाकायदा खुश होकर एडमिशन कर ली और अदर साइड नोटिस दिए और फाइनल आर्गुमेंट के लिए 13 तारीख 7वां महीना 2020 को मुकर्रर किया गया है। और ये जो युवजन कांग्रेस पार्टी को बर्खास्त करने के लिए हम इलेक्शन कमीशन को भी पार्टी बनाए और जगनमोहन रेड्डी को भी पार्टी बनाए और हम हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में हमारा जो रिट पिटीशन फाइल कर चुके हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि ज़रूर इस जंग के अंदर आप तमाम मुसलमान भाई का सपोर्ट। मुझे मुसलमान जो ये स्टेट के अंदर एक ही मुसलमान हूँ, जस्ट इलेक्शन के कमीशन के अंदर मेरी पार्टी रजिस्टर हो गया है, इसीलिए मैं आपको गुजारिश करता हूँ, बाइज्जत मैं सलाम करता हूँ, आपकी जो सपोर्ट मांगता हूँ, आपके हर मुसलमान की सपोर्ट मांगता हूँ। इस जंग के अंदर, जिस कार्रवाई के अंदर आप सब भी ये सपोर्ट करें। आने वाले दुनिया में हम 24 सीटें जरूर जीतेंगे। जैसा कर्नाटका के अंदर कुमारस्वामी सीट हासिल करा, चीफ मिनिस्टर बना, हम भी बन सकते हैं। मुसलमान शान शौकत से जैसा टिप्पू सुल्तान का नमूना दिखा सकते हैं। हिंदुस्तान में 400 साल मुसलमान ने हुकूमत बनाया। हर नक्शा, चारमीनार देखो, रेड फोर्ट देखो, ताजमहल देखो, हर नक्शा एक मुसलमान का बना हुई चीज़ है। इसीलिए मैं आप सबको सपोर्ट मानता हूँ, मिल्लत को, मुस्लिम जमात को बाखरार मैं सलाम करता हूँ। बाइज्जत मैं आपको गुजारिश करता हूँ, आप मेरे जंग के अंदर शामिल हो जाए और मुसलमान का हक मुसलमान को पहुँचे। इस जंग के अंदर इंशाअल्लाह हाई कोर्ट हमको पॉजिटिव ऑर्डर दिएगा, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी बर्खास्त करेगी, इंशाअल्लाह उम्मीद रखता हूँ। आमीन सुबह आमीन। रियासत आंध्र प्रदेश के इन 2 मकामात पर दोबारा मुकम्मल लॉकडाउन। रियासत में हर दिन बढ़ते कोरोना केसेस और अमवात की बढ़ती तादाद को देखते हुए ओहदेदारों ने कई मकामात पर मुकम्मल लॉकडाउन को नाफिज कर दिया है। अब वेस्ट गोदावरी के कानीनाडर और भीमावरम में दोबारा लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। इन इलाकों में सुबह 6 से 11 बजे दिन तक ही दुकानें खुली रहेंगी। उसके बाद आवाम को बाहर आने की इजाजत नहीं रहेगी, ऑटो को भी चलाने की इजाजत नहीं रहेगी। इन इलाकों के चारों तरफ चेक पोस्ट कायम किए जा चुके हैं। कल से आंध्र प्रदेश से कर्नाटक के लिए बसें नहीं चलाई जाएंगी। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दरमियान बस सर्विस को कल से रोक दिया जाएगा। बेंगलुरु में लॉकडाउन नाफिज है, जिसे देखते हुए दोनों हुकूमतों ने 1 हफ्ते तक दोनों रियासतों के दरमियान चलाई जा रही बस सर्विसेज को रोकने का फैसला किया है। एपीएसआरटीसी ने मुसाफिरीन के पैसे वापस देने का ऐलान किया है। एपीएसआरटीसी जरिए के मुताबिक ताहाल आरटीसी के 140 मुलाजिमीन और 40 मुसाफिरीन में कोरोना वायरस मुस्बत पाया गया है। वजीर आला आंध्र प्रदेश वैएस जगनमोहन रेड्डी को तेलुगु देशम कायद हिंदूपुरम एमएलए नंदामूरी बालाकृष्णा का खत। जिला अनंतपुरम हिंदूपुरम के रुकन असम्बली वकायद टीडीपी बालाकृष्णा ने वजीर आला आंध्र प्रदेश वैएस जगनमोहन रेड्डी को खत लिखकर हिंदूपुरम में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज कायम करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि हिंदूपुरम हल्के के मुलुगूर में मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए 52 एकड़ अराजी मुख्तस की जा चुकी है। इस पर फौरी तवज्जो देकर मेडिकल कॉलेज के क़याम के सिलसिले में जरूरी कार्रवाई करने का वज़ीर आला आंध्र प्रदेश से मुतालबा किया है।
ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 91 نئے مریض مصدقہ، تعداد بڑھ کر 2015 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ضلع کڑپا میں سب سے زیادہ مریض کڑپا ٹاؤن میں 45 مثبت پائے گئے۔ کڑپا ٹاؤن میں ہر دن اس وبا میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کے باوجود اس وبا میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پولیون ضلع میں 8 مریض، پرڈوٹور میں 4، راجم پیٹ میں 5، سیکے دنے میں 3، بدویل میں 3، کوڈور میں 3، سڈاؤٹ میں 3، راما پورم میں 2، رائے چوٹی میں 2، دوور میں 2، تنڈور میں 2، جمل مڑگ، قاضی پیٹ، ویم پلی، ونٹی منٹا، پنگالور اور چندور میں ایک شخص مثبت پائے گئے۔ ایک کا تعلق دوسری ریاست سے جبکہ ایک اور مثبت مریض کا تعلق بیرونی ملک سے ہے۔ ضلع کڑپا کے ریلوے کوڈور میں ایک عورت اپنے گھر پہنچی، 108 ایمبولینس دیکھ کر خوف سے ہلاک۔ ضلع کڑپا کے ریلوے کوڈور میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک معمر خاتون کو کورونا وائرس ٹیسٹ کرانے کے لیے جیسے ہی 108 ایمبولینس گھر پہنچی، وہ معمر خاتون نے ایمبولینس دیکھتے ہی خوف سے دم توڑ دیا۔ اس واقعے سے خاندان کے افراد اور محلے والوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور کامنٹ کریں ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔